بہت بڑے اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے اپنے ذکر اور فکر کے لیے یہاں بلایا ہے، اور جو ہے اس موسم میں بھی اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فکر کے ساتھ ذکر میں جوڑ رکھا ہے۔ ورنہ اس وقت لوگ کئی چیزیں مصروف ہیں، پریشان ہیں، کہ اللہ ان تمام چیزوں سے نکال کے جو ہے ہمیں اپنے ذکر اور فکر کے لیے اپنے بارگاہ میں بلایا ہے۔ یہ احسان اللہ تعالیٰ کا ہے۔ دنیا میں جو ہے بڑے بڑے ہستیاں گزری ہیں اور ایسے لوگ گزرے ہیں جن کی شان انسان بیان نہیں کر سکتا، ایسے ایسے صحابی گزرے ہیں جن کا شان انسان بیان نہیں کر سکتا، جن کی شان جو ہے عرش معلی تک ہے، جن کی قسم فرشتے کھاتے ہیں، جن کو اپنا آئیڈیل جو ہے جبریل امین مانتے ہیں۔ تو اللہ کا احسان اور کرم ہے۔ بات یہ ہے کہ ان تمام صحاباؤں میں سے ایک افضل ترین صحابہ تھے، ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چونکہ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اللہ رب العالمین کی بڑی نعمتیں اور بڑی افضلیت ان پہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق تھا، پیار تھا ان سے۔ اللہ کے نبی بڑے ان سے پیار کرتے تھے اور بڑے حیا والے تھے، ادب و آداب والے تھے، اتنا کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے ہوئے تھے اور جو ہے جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تو اللہ کے نبی نے پیر کو سمیٹ لیا۔ اب پیر کھول کے جو ہے وہ لیٹے ہوئے تھے، اور جیسے ہی جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو جو ہے اللہ کے نبی نے پیر کو سمیٹ لیا۔ تو اماں عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ابو میرے آئے صدیق، آپ نے جو ہے پیر کو نہیں سمیٹا، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے پیر کو نہیں سمیٹا۔ حضرت عثمان غنی آیا، پیر کو سمیٹ کے ادب سے بیٹھ گئے۔ کہا کہ عائشہ، جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں، جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں، شرم کرتے ہیں، میں شرم نہ کروں، کیا درجہ تھا ان کا۔ جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں، میں حیا نہ کروں، اتنا اللہ کے نبی ان سے پیار کرتے تھے، اتنا ان کا رتبہ تھا، مرتبہ تھا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، زندگی میں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کوئی بول سکتا ہے کہ بھئی زندگی میں نے جھوٹ نہیں بولا؟ ہم میں سے کوئی نہیں بول سکتا، بلکہ قسم کھا کے یہ بول سکتا ہاں جھوٹ ضرور بولا ہے، یہ نہیں بول سکتے جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی، میں نے زندگی میں کبھی بد نظری نہیں کی، جی میں نے زندگی میں اللہ کے حکم کو نہیں توڑا۔ یہ صحابی تھے، یہ ان کا رتبہ تھا، یہ محبت تھی اللہ کے نبی کی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک شادی اللہ رب العالمین نے آسمان میں کروائی، حضرت عثمان غنی حضرت کلثوم کی شادی اللہ نے آسمان میں کروائی۔ وہ کیسے لوگ ہوں گے جن کی شادی اللہ کرائے، جس کی گواہی اللہ دے، وہ کتنی افضلیت ہوگی، کتنے افضل لوگ ہوں گے جس کی شادی اللہ کرائے۔ تب بھی لوگ مطمئن نہیں ہوتے کہ بھائی شک و شبہات میں رہتا ہے عثمان غنی کے لیے،
او بھائی جس کی شادی اللہ کرا ہے اس میں کیا شک ہے، وہ کتنا افضل ہوگا، کتنا مقرب ہوگا. لیکن شیطان اور شیطان جیسے لوگ، اللہ ہدایت سے کامل عطا فرمائے، اتنے افضلیت تھی، اتنے افضل، اللہ کے نبی کے محبوب ترین تھے. ایک دفعہ رو رہے تھے، ان کے بیگم کا انتقال ہو گیا، تو مجھے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا کیوں روتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی 2 بیٹی کی شادی ہوئی اور دونوں بیٹی کا انتقال ہو گیا، آپ سے جو میرا رشتہ تھا، وہ تعلق تھا، وہ ختم ہو گیا. تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارا میرا تعلق کبھی ختم نہیں ہو سکتا، جو ہمارا رشتہ ہے کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد دیگرے تمہیں دیتا رہتا، وہ تو فوت کرتی جاتی. کتنی محبت تھی، کتنی محبت تھی، کتنے حیا والے تھے. ہے جی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے دین کے لیے اپنے بیگم کے ساتھ. اللہ کے نبی کئی کلومیٹر ان کو چھوڑنے کے لیے گئے، کئی کلومیٹر ان کو چھوڑنے کے لیے گئے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان تم دوسرے آدمی ہو، تم دوسرے شخص ہو، دوسرے ہستی ہو کہ تم اللہ کے دین کے لیے، لوط علیہ السلام کے بعد تم دوسرے ہو جو اللہ کے دین کے لیے ہجرت کر رہے ہو. کتنی افضلیت تھی. اللہ کے نبی کا پیار دیکھے کتنا تھا، اور نبی جس سے پیار کرے اللہ اس سے پیار کرے. ہمارے آپ کی محبت نہ بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے جی. حدیث شریف میں آتا ہے 70 سے 80 دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان جنتی ہے. 70 سے 80 دفعہ حدیث شریف میں آتا ہے، کمی اللہ معاف کرے، فرمایا کہ عثمان جنتی ہے. ایک دفعہ ایک شخص گزرا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو شخص جا رہا ہے جنتی ہے. اور صحابہ ہماری طرح تو نہیں تھے کہ ہاں ہاں سن لیا اور نظر انداز کر دیا. وہ صحابہ بھاگے دیکھنے کے لیے کون ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی جنت کی بشارت دے رہے ہیں. صحابہ جب بھاگے تو ان کو دیکھا تو حضرت عثمان غنی تھے. کہا کہ یا رسول اللہ تو عثمان غنی تھے جن کے بارے میں آپ نے بتایا. کہ جی میں نے عثمان کے بارے میں بتایا کہ جنتی ہے. اب بتائیں جس کی شادی اللہ کرائے، جنت کی بشارت کون دے؟ نبی دے. تو کیا باقی رہ جاتا ہے؟ کچھ رہ جاتا ہے؟ پتہ ہے. اور جو ہے یہ تو میں نے آپ کو بتایا نبی کی محبت. ٹھیک ہے. ایک موضوع کیونکہ دیکھیں حضرت عثمان غنی کی جو ہے موضوع جو ہے میں بتاتا رہوں گا، رات نکل جائے گی ختم نہیں ہوگا. ان کی جو ہے افضلیت جو ہے، ان کی محبت ہے، ان کے جو ہے جو کارنامے ہیں اور ان کے جو ہے برکات ہیں اور اللہ کی اور رسول کی جو محبت ہے بتاتا رہوں گا، رات ختم ہو جائے گی. وقت کو مختصر کریں گے. ٹھیک ہے جی. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی کی محبت حضرت عثمان غنی سے، بولو بھائی کتنی ہے؟ کتنی ہے بتایا نہیں ہے. آپ عثمان غنی کی سنیں، آپ حضرت عثمان غنی کی اوپر یہ بھی سنیں آپ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں کہ میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، جس ہاتھ سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ کے بیعت کی، اس ہاتھ کو زندگی بھر میں نے نجاست میں استعمال نہیں کیا. اس ہاتھ کو کبھی میں نے اپنے شرمگاہ کی طرف نہیں لگایا. الحیا اور عثمان کہتے ہیں نا، اسی لیے کہتے ہیں ان کی حیا تھی، ان کی نبی سے محبت تھی. تو فرمایا کہ میں نے زندگی بھر نجاست کو اس ہاتھ کو نہیں لگایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. کفار سر پہ چڑھے ہوئے تھے اور جنگ کے لیے تیار تھے، راستہ بند، کھانا پینا بند، سب کچھ. اور اس میں جرنیل کون تھے؟ بڑے سے بڑے جنرل، بڑے بڑے صحابہ، اور ایک سب سے بڑا جرنیل حضرت علی تھے. حضرت علی نے فرمایا کہ ان سے جنگ کرتے ہیں، کہ نہیں یہ ہو نہیں سکتا،
کہ میں ان سے جنگ کروں کہ مدینے کے اندر ایک خون کا قطرہ گر جائے، کہ میں اللہ کے نبی کو جا کے کیا منہ دکھاؤں گا؟ کیا فرمایا کہ مدینے کے اندر ایک خون کا قطرہ گر جائے، میں اللہ کے نبی کے پاس جا کے کیا منہ دکھاؤں گا؟ ایک خون کا قطرہ نہیں گرنے دیا۔ واحد جو ہے حضرت عثمان غنی ہے، جن کی گواہی جو ہے قرآن دے گا، جن کی شہادت کی گواہی قرآن دیں گے۔ 18 دن جو ہے پانی پیاسے تھے، 18 دن بھوکے پیاسے تھے، کھانا نہیں ملا، پانی نہیں ملا، راستہ بند تھا، اور جامع القرآن تھے۔ قرآن پڑھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن کو حضرت عثمان غنی نے جمع کیا۔ فرمایا کہ مجھے علم سے لے کے وہ ناس تک جو نبی نے پڑھایا، نبی کے شاگرد تھے، اور ایسے تھے کہ حیات ہے ان کا۔ آخری وقت میں بیگم کو بولا کہ یہ شلوار جو ہے مجھے دے دینا، تیار رکھنا، یہ میں پہنوں گا۔ ان کو پتہ چل کے میرا آخری وقت آنے والا ہے، گھر کے اندر محصور کر دیا ان کو۔ اور 6 دن بیت المقدس میں جو ہے نمازیں نہیں ہوئی، حرم میں نمازیں نہیں ہوئی 6 دن، مدینے میں نماز نہیں ہوئی، ایسا انہوں نے ظلم کیا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ہے شلوار انہوں نے پہنا ادب کے لحاظ سے، تاکہ مجھے مار دے، میرے شرم گاہ کو کوئی نظر نہ لگ جائے۔ وہ ایسے تھے کہ حیا کے ساتھ نہاتے تھے، لباس کے ساتھ، ادب کے ساتھ، تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، فرشتے تک نہ دیکھ لیں، اتنے حیا والے تھے۔ یہ تو شرم والوں کو پتہ چلے گا، بے شرم کو کیا پتہ عثمان کی کیا شان ہے؟ چلے گا بے شرم کو؟ بے شرم تو بے شرم ہے، سمجھدار کے اشارہ کافی ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ جو ہے حضرت عثمان غنی جو ہے آخری وقت انہوں نے فرمایا کہ جو ہے یہ شلوار مجھے دے دینا، اور وہ قرآن پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے جی، وہ قرآن پڑھ رہے تھے، اور قرآن پڑھتے ہوئے جو ہے بھالا مارا گیا، ان کو تیر مارا گیا، اور ان کا جو خون تھا قرآن پہ جا کے گرا۔ حضرت عثمان غنی کا خون قرآن پہ جا کے گرا، اور جو ہے قرآن خون سے تر ہو گئے۔ تو کل قیامت کے دن قرآن گواہی دے گا، یا اللہ یہ تیرا پڑھتے ہوئے قرآن مجھے پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ کیا شان تھی حضرت۔ اور بتاؤ آپ کو حضرت عثمان غنی کیوں پڑھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف رکھے ہوئے تھا، نبی کو صرف تشریف رکھے ہوئے تھے، اور فرمایا کہ تمہاری شادی کرنی ہے فاطمہ سے، تو حق مہر کے لیے جو ہے تم کچھ پیسے جمع کرو، 400 درہم یا 700 درہم یا ایسے کچھ تھا، اللہ مجھے معاف کریں۔ تو فرمایا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ حضرت علی تو اللہ والے تھے، اللہ والے وہ کیا ہوتا ہے، صحابی رسول، نبی سے محبت کرنے والے، عشق کے رسول میں پڑے ہوئے تھے، ہے جی، اللہ کے عشق کے، اللہ کے نبی کے عشق میں جان دینے والے، لینے والے۔ نہ مال تھا نہ دولت تھا، لیکن اللہ تھا، اللہ کی مدد تھی ان کے ساتھ۔ تو حضرت علی کو فرمایا کہ یہ ذرا جو ہے نا، ایک ہوتا تھا جنگ کے لیے پہنتے تھے، اس کو بیچ کر آ جاؤ۔ تو جب اس کو بیچنے کے لیے گئے تو مارکیٹ میں حضرت عثمان غنی مل گئے، تو بولا بھائی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے ماجرا بتایا، بھائی شادی کرنی ہے اور یہ اس طرح معاملہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کتنے کا ہے یہ، ذرا مجھے بیچ دو۔ انہوں نے اس سے خرید لیا 400 یا 700 درہم میں، اور پھر اس کے بعد جب جانے لگے تو یہ ذرا بھی واپس کر دیا۔ بولا کہ میرے پیسے نبی کی بیٹی کی شادی میں لگ جائے، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ میرے پیٹ سے نبی کی بیٹی کی شادی میں لگ جائے، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اسی لیے ان کو غنی فرمایا اللہ کے نبی نے، ایسے غنی ہوتے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں، ایک دفعہ اللہ کے نبی گھر میں کھانے کا نہیں تھا، 3 دن کی فاقہ کشی تھی، یا 5 دن کی علماء کرام کہتے ہیں، فاقہ کشی تھی، بالکل کھانے کا نہیں تھا، برا حال۔ تو عثمان غنی کو پتہ چلا تو گھر سے سب کھانا بنا کے لے کر آ گئے،
اور اس کے بعد راشن بھی لے کر آ گئے. تو عثمان غنی نے فرمایا کہ حضرت آپ نے کیوں نہیں بتایا مجھے, آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ یہ پریشانی ہے. تو حضرت عثمان غنی کو نبی فرماتے اچھا نہیں لگتا, شرم آتی ہے بتاتے ہوئے. اور عثمان غنی نے وہ بات بولی ہے کسی کے مائے کا لال وہ الفاظ بول نہیں سکتا, اگر بولے تو سچے دل سے بول نہیں سکتا. عثمان غنی نے فرمایا کہ میں بھی آپ کا ہوں, میرا مال بھی آپ کا ہے, میرا جان بھی آپ کا ہے. یہ اللہ کے نبی سے محبت تھی, یہ اللہ کے نبی سے محبت تھی. ہم بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا یہودی بہت اچھے ہیں, وہی یہودی بہت اچھے ہیں. ہاں جی, ایک میرے جاننے والے تھے دوست سے امریکہ سے, بولتے یار ہم تو یہودیوں سے گوشت خریدتے. میں نے کیوں بھائی مسلمان مر گئے وہاں پر؟ بولے نہیں مسلمان ہیں, مسلمان چوری کرتے بھائی, یہودی بہت اچھا ہے, ایمانداری سے دیتا ہے. تیرے کو اللہ کھانا خراب کرے, اللہ تیرے کو سمجھ دے. یہودی زمانے سے بےغیرت ہیں. ایک بےغیرت ہوتا ہے نا, اس سے غلیظ ترین بےغیرت قوم ہے یہودی. دنیا کے سب سے غلیظ ترین بےغیرت قوم یہودی ہے. سنو بتاؤ کیسے. ایک صحابی رضی اللہ, ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ, ان کے گھر کے پیچھے یہودی کا درخت تھا, اور وہ درخت جھک کے جو ہے صحابہ کے گھر میں آ جاتا تھا, جھک کے اس کی ٹہنی صحابہ کے گھر پہ آ جاتا تھا, گھر پہ آیا ہوا تھا. اور جو ہے جب کچھ کھجوریں, ظاہر سی بات پوری شاخ آپ کے گھر پہ آ رہا ہے, اب کچھ کھجوریں گر رہے ہیں تو بچے جو ہے نا اٹھا کے اس کو کھا لیتے تھے. اتنا بےغیرت یہودی تھا, اس بچوں کو منہ پہ تماچے مارتا تھا. لیکن صحابہ مجبور تھے, بچے چیزیں کھا جاتے تھے, بچوں کو سمجھا بچے تو بچے ہوتے بھائی, تو اسے منہ میں تماچا مارتا تھا. تو جو ہے وہ برداشت نہیں ہوا, ایک دفعہ اپنے بچے کو مار کھاتے دیکھتے ہوئے, تو وہ چلے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ اس طرح کا ماجرا ہے, میرے سامنے میرے بچے کو تماچے مارتا ہے. خوبصورت بچے, نشانے آ جاتے منہ پہ تماچے کھا کے. اور اس کی بےغیرتی دیکھو یہودیوں کی, کہ باپ کے سامنے بیٹے کو مار رہا ہے. بعد میں لحاظ کرتا ہے نا, باپ کے سامنے بیٹے, بڑے یہودی اچھے ہیں. ابھی کون سے اچھے ہیں؟ سب سے بڑے کھڈا کھودنے والے آپ کے یہودی ہیں, مسلمانوں کو تباہ کرنے والے یہودی ہیں. ابھی بھی کھار میں بیٹھے ہیں کہ کر کے دیکھو آپ کو پتہ چلے گا. دنیا کی سب سے غلیظ ترین قوم یہودی ہے. لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے, یہودی انگریز اچھے. کائے کے اچھے بھائی؟ کس چیز سے آپ کو اچھائی نظر آتی ہے؟ جس کے اندر ماں بہن کی تمیز نہیں ہے, فیملی کی تمیز نہیں ہے, سب کو ایک ہی جینے کا مقصد بنایا ہوا ہے. بہرحال موضوع یہ نہیں ہے, موضوع میرا دوسرا ہے, لیکن سمجھانے کے لیے. تو وہ کھجور کی جو ہے نا وہ, اور اللہ کے نبی کو دکھ ہوا, اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کون یہ کھجور جو ہے باغ, ایک جو درخت ہے, مجھے خرید کے دے دے, میں اس کو جنت میں, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کروں گا. دعا کروں گا اللہ اس کو جنت الفردوس میں درخت کے باغات دیں گے, اور اللہ تعالیٰ محل دیں گے جنت میں. عثمان غنی پہنچ گئے حضرت جی ان کے پاس. اب یہودی کو بولا کہ بھائی یہ درخت جو ہے تو دے دے, اور جو پیسے اوپر لے لے. اب یہودی تو بڑے شاطر ہوتے ہیں, گھٹیا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ جو ہے معاملہ کچھ اور ہے. اس کو جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. تو اس نے کہا بھائی ایک کھجور کے بدلے ڈبل لوں گا, ایک کھجور کے بدلے ڈبل کھجور لوں گا, 10%. تو عثمان غنی نے کہا ٹھیک ہے 10% صحیح ہے, دے دیں. بات چیت ہوئی, پھر وہ بولا میں اپنی بیوی سے مشورہ کر کے آتا ہوں. بیوی سے مشورہ کرنے کے بہانے کیا, اندر کیا, ویسے واپس آ گیا. بولتے نہیں 10% نہیں بھائی, یہ تو 30% میں لوں گا. بات بنتی تو ٹھیک ہے. پھر انہوں نے بولے ٹھیک ہے بھائی 30% لے لیں. پھر اس نے کہا کہ میں پھر مشورہ کرتا ہوں. پھر آگے بولا 40% لوں گا. تو عثمان غنی نے فرمایا کہ بھائی تو 40% کیا, تو میرے جان کا بدلہ بھی لے گا تو میں دے دوں گا,
میں تو لے کے ہی جاؤں گا یہ. تو اس نے 40 یا 50% میں جو ہے وہ کھجور کے درخت کا سودا کیا. تو عثمان غنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جو ہے جا کے بتائی کہ یا رسول اللہ اب یہ کھجور تو اپنا ہو گیا, سودا ڈن ہو گیا. یقین تھا, محبت تھی, اسی لیے اللہ کے نبی اسے غنی کہتے تھے. غنی ایسے تھوڑی کہتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہے کوئی مجھے مسجد کی جگہ بنا کے دے, کوئی مجھے مسجد کی جگہ بنا کے دے, میں وہاں نماز پڑھوں گا. جو مجھے مسجد کی جگہ بنا کے دے گا جنت الفردوس میں اس کا باغ ہوگا, محل ہوگا, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہوگا. تو سب سے پہلے مسجد بنانے والے حضرت عثمان غنی تھے. لبیک کہتے تھے ہر چیز میں, ہر چیز میں لبیک. جان دیتے تھے اللہ کے نبی سے, محبت کرتے تھے. اور اللہ کے نبی کی محبت میں نے پہلے آپ کو بتا دی. ہاں جی, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میٹھے پانی کا کنواں, مسلمان مہاجرین آئے ہوئے تھے, پریشان حال تھے, تکلیف میں تھے. فرمایا کہ یہ میٹھے پانی کا کنواں اگر کوئی خرید کے دے دے جنت میں اس کے لیے نہریں ہوں گی. اللہ کے نبی کے لیے انہوں نے فوراً میٹھے پانی کا کنواں خرید کے دے دیا. بتائیں پھر کس کو غنی بولے؟ ہاں جی, اللہ رب العالمین. پہاڑ پہ کھڑے ہوتے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم, پہاڑ ہلنے لگا. پہاڑ کو بولا کیوں ہل رہا ہے, رک جا, تجھے پتا نہیں تیرے پہاڑ کے اوپر جو ہے ایک صدیق, ایک پیغمبر, 2 شہید ہیں. پہلے گواہی دے دی, 2 شہید ہیں. یہ محبت تھی, یہ ان کے اخلاص تھا, یہ اللہ کے نبی کے لیے. ہاں جی, ایک دفعہ جنگ کا اعلان ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی کون جو ہے, میں غریب ہوں, مجبور ہوں, مجھے جنگ کے لیے جو ہے ساز و سامان چاہیے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. 100 اونٹ میں دیتا ہوں, راشن کے ساتھ, ساز و سامان کے ساتھ, سب چیزوں کے ساتھ. پھر اعلان کیا, پھر وہ کھڑے ہو گئے. 600 اونٹ دیتا ہوں, راشن کے ساتھ, ساز و سامان کے ساتھ. پھر اعلان ہوا, پھر کھڑے ہو گئے. 1000 اونٹ میں دیتا ہوں, ساز و سامان, راشن کے ساتھ, ہتھیاروں کے ساتھ. پھر اللہ کے نبی جو ہے پھر اعلان ہوا, پھر کھڑے ہو. اللہ کے نبی نے بولا عثمان دوسروں کو بھی موقع دے دو, دوسروں کو بھی موقع دے دو, دوسرے بھی نیکی کما لیں. یہ عشق تھا اللہ کے نبی سے بھائی. اور لوگ جو ہے آج ہم جو ہیں ان کی یاد بھی نہیں, انہیں ہمارے بچوں کو نہیں پتا. آج ہمارے بچوں کو فلم اسٹار کے بارے میں بولے سب بتا دیں گے, 4 صحابہ کے بارے میں بولے تو بڑا مشکل ہے بھائی بتانا. ہے جی, اور ان کو ان کی سیرت تو بھول جائیں, نبی سے کتنی محبت کرتے تھے, کیا تھا کیا نہیں تھا. اللہ نے فرمایا کہ واحد ایسا شخص ہے قرآن کی اس آیت میں جس نے عمل کیا. دنیا میں کسی نے قرآن کی اس آیت کا عمل نہیں ہوا, لیکن واحد شخص حضرت عثمان غنی ہے جنہوں نے اس قرآن کی آیت پہ عمل کیا. مدینے میں خون کو نہ بہانے دیا. طاقت بھی تھا, فوج بھی تھی, سب کچھ ان کے پاس تھا. مزہ تو جب آتا ہے نا جب طاقت اور صبر کرے. ایک رکشے والے کا غریب بیچارہ مجبور ماتا کو تھپڑ مار دو, وہ کیا کرے گا؟ جو پردیس سے آیا ہے نا, اس کو کوئی نہیں جانتا ہے جی, اس کو زور آزمائی کر لیں. اور ایک طاقتور ہے جس کے پاس سب کچھ ہے, پاور ہے, فورس ہے, اور وہ صبر کر لے, تب مزہ ہے. تو اللہ نے اتنا افضلیت فرمایا حضرت عثمان نے, اتنی اللہ نے درجات عطا فرمائی. باقی آگے بیانات میں کر چکا ہوں حضرت عثمان کی کیا مرتبہ ہے, کیا درجات ہیں. تو اس کے بیان کو سنیے گا بعد میں, جو ساتھی نہیں سن سکے تو ہمیں ان کی اہمیت پیدا ہوگی. کل قائم میں بول سکے حضرت ہم نے آپ کی بات کی, آپ کی جو ہے. اور ہم دنیا کے دیکھیں باطل کتنا کچھ کرتے ہیں. ہے جی, ابھی آئے قوالی کے پر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. ہم کیا کرتے صحابہ کے لیے؟ کچھ نہیں. ہم 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے, ان کو ضرورت نہیں ہے, ضرورت ہمیں. ہے جی,
اگر ہم ان کے نام کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو ہمارے نام سے کچھ جا رہا ہے تو ہمیں ضرورت ہے شاید اس عمل کی برکت کی وجہ سے ہمیں ہماری ملاقات ہو جائے، معافی مل جائے، ہاں جی، اللہ رب العالمین معاف کر دے۔ اور صحابہ جو ہے سب معصوم ہیں، صحابہ معصوم ہیں، پاک ہیں ہر چیز سے، ہاں جی، ہر چیز سے، ہر گناہ سے پاک ہیں صحابہ۔ اور صحابہ کی غلطی کو بھی آپ غلطی نہیں کہہ سکتے، اجتہادی غلطی کہہ سکتے ہیں۔ اگر ذرہ برابر بھی کسی صحابی کے لیے کسی کے دل میں آ جائے کہ صحابہ بھی غلط کرتے تھے، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، وہ بھی انسان تھے، ان سے بھی غلطیاں، اس کا ایمان ختم۔ وہ مسلمانوں میں ذرہ برابر بھی آ جائے کہ بھائی ان کا ایمان بندے کا ختم، وہ باقی نہیں رہا، ایمان چلا گیا، بس اب وہ مرتد ہو کے زندہ رہ رہے۔ تو اتنا بڑا، اتنا جو ہے نا سخت مسئلہ ہے، تو بھائی اس کی عظمت کو سمجھیں، صحابہ کی محبت، ٹھیک ہے جی، اور صحابہ نبی کی محبت گھر میں تذکرہ کریں، بچوں کو بتائیں۔ ہمیں ہمارا آئیڈیل، ایک لڑکا، نوجوان لڑکے کو پوچھا میرا آئیڈیل کوئی فلم اسٹار کا نام دیتا ہے، میرا یہ آئیڈیل ہے۔ میں نے خدا کو مانو یار، تمہارے حالات دیکھیں میں سمجھو تم بولو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر ہے یا عمر ہے نا، ہوتا ہے نا ہر کسی کا آئیڈیل۔ اب میرا آئیڈیل جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، میرے ذہن میں ان سے سب سے محبت ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ عشق ہو جس سے، تو کسی حضرت ابوبکر صدیق سے، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح ہوتے ہیں۔ بعد لوگوں کو محبت حضرت علی سے ہوتا ہے زیادہ، سب سے محبت ہے، لیکن ایک آئیڈیل ہوتا ہے انسان کا، سبھی ہیروز ہیں ہمارے لیے۔ میں نے کہا تمہارے میرے ذہن میں تم کسی صحابہ کا نام لوگ ہیں، کسی بزرگ کا نام لوگ ہیں، تم اس یہ اچھا خدا داڑھی تھی، سب چیز تھا، تو یہ ہے کہ سب کچھ ہے لیکن اندر ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ اور اسی ایمان یقین کو زندہ کرنے کے لیے ہم ذکر کرتے ہیں، ضرب لگاتے ہیں، تاکہ دل میں ضرب لگے تو شیطانی معاملہ دور ہو اور اللہ کی محبت اور اللہ کی صحابہ کی محبت، پیغمبر کی محبت دل میں آئے۔ یہی ایمان کا حصہ ہے بھائی، اس سے گئے تو سب کچھ ختم۔ تو سب ساتھی قریب قریب آ جائیں، ذکر کا عمل شروع کرتے ہیں۔